أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سورہ ہود کا سبق نمبر 7 ہے۔ کل ہم نے سورہ ہود آیت نمبر 76 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، ترجمہ بھی کر لیا تھا، اور اسی طرح آیت نمبر 66 تک ہم نے تفسیر بھی بیان 65 تک تفسیر بیان کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 66 سے تفسیر کا آغاز کریں گے، اور جو تفسیر باقی رہ گئی ہے کل کی آیات سے 10 آیات ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آگے آیات تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پھر آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ تو آیت نمبر 66 میں پہلی جو آیت ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، آیت نمبر 66 کی آیت ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، یعنی اہل ایمان پہ نہ تو چیخ کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی زلزلے نے انہیں تہ و بالا کیا، وہ اللہ کے نبی کے ہمراہ الگ تلگ رہے اور اس عذاب سے بچ گئے، تو ان کا محفوظ رہنا برحمت منا، ہماری خاص مہربانی سے ہوا۔ وہ اللہ پہ ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا، نبی کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور عذاب سے بچا لیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اس دن کی رسوائی سے وہ بچ گئے جس دن اللہ تعالیٰ نے باقی قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت والے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ وہ جس طرح چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس نے کسی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو تیز گرم ہوا بیچ کے تباہ کیا، کسی کو چیخ اور زلزلہ بیچ کے ختم کر دیا۔ وہ ہر چیز پہ غالب ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کے انکار اور نبی کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ظلم کرنے والوں کو چیخ نے، اوپر سے چیخ آئی جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے، نیچے سے زلزلہ بھی آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور وہ اوندے منہ گر پڑتے ہیں، تو قوم سمود کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے ہو گئے کہ لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہیں تھے، ان کی تمام بستیاں ویران ہو گئی، وہاں کوئی فرد نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ ان کے علاقے میں 1700 قصبات اور شہر آباد تھے۔ تو یہ ظلم ہی کا نتیجہ تھا۔ ظلم میں کفر اور شرک سری فہرست ہے، نبی کی توہین، شعائر اللہ کی توہین اور جزائے عمل کے انکار کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ ان کے بڑے بڑے محلات تھے جو ویران ہو گئے، ان میں بسنے والا کوئی متنفس وہاں باقی نہ رہا، اللہ تعالیٰ نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور تنبیہ بنا دیا۔
अला इन्न समूद कफरू रब्बहुम, कौम समूद ने अपने रब के साथ कुफर किया, उसकी तौहीद का इनकार किया और नबी की नाफरमानी की। अला बुअदल लिसमूद, खबरदार दूरी और हलाकत है कौम समूद के लिए। बहुत का माना दूरी है, यानी वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गए, और बहुत का माना हलाकत भी आता है, चुनांचे ये लोग सफ़े हस्ती से बिल्कुल नाबूद हो गए। ये तो इस दुनिया में आज़ाब आया और आखिरत का मरहला भी आगे है। मतलब ये कि तंबी की जा रही है कि जो भी रब ताला के साथ कुफर करेगा वो बच नहीं सकेगा। ये ना समझे कि ये सज़ा सिर्फ कौम आद या कौम समूद के लिए थी, बल्कि हर नाफरमान ऐसी ही सज़ा में पकड़ा जा सकता है। मालिकुल मुल्क अपने कानून इमहाल के मुताबिक किसी फर्द या कौम को मोहलत देता रहता है, और जब वो मोहलत पूरी हो जाती है तो उसकी गिरफ्त आ जाती है। फिर उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा आगे जिक्र फरमा रहे हैं कि उस नाफरमान कौम को भी अल्लाह ताला ने हलाक किया। अलबत्ता वाक़े की इब्तिदा में तमहीद के तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और आपके घराने का तज़किरा किया गया है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा। अलबत्ता तहकीक हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेके आए। असल में ये फरिश्ते कौम लूत पे अजाब लेके आए थे। दरमियान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत भी सुना के गए। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेज़बानी की। तफसीरी रिवायात में उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई गई जो फरिश्ते आए थे। बाज ने 3, बाज ने 4, बाज ने 6 और बाज ने 12 फरिश्तों का जिक्र किया है, लेकिन किसी सही हदीस में इनकी तादाद जिक्र नहीं की गई। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील थे। बहरहाल वो फरिश्तों की एक जमात थी, क्योंकि यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। और जो बशारत वो लेके आए थे उसके मुतालिक आगे मौजूद है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके फर्जत की बशारत थी। बात फरमाते हैं ये कौम लूत की हलाकत की बशारत थी, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को बड़ी खुशी थी, क्योंकि इस कौम के लोग बड़े गलीज थे जिन्हें दुनिया में बाकी रहने का कोई हक हासिल न था। लेकिन सही बात यही है, ये खुशखबरी इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी थी। उस विलादत से आगे बहुत बड़ी नस्ल और कौम आबाद होने का फैसला हो रहा था, जिनमें अल्लाह के बड़े बड़े जलीलुल कदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ एक बदबख्त और नाहंजार कौम को तबाह किया जा रहा था। तो फरमाया कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेके आए। क़ालू सलामा, उन्होंने कहा सलाम। और सलाम करने का तरीका ये है कि आदमी के अस्सलामु अलैकुम ये कहे। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था कि जब फरिश्तों की जमात में जाओ तो जाके अस्सलामु अलैकुम कहो, और जो कुछ वो जवाब में कहें वो आपका और आपकी नस्ल का क़यामत तक के लिए जवाब होगा। और वो जवाब में वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है। फरिश्तों के सलाम के जवाब में क़ाल सलाम, इब्राहीम ने कहा सलाम है।
کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ بہتر تھا. یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ اور ہر دور اور ہر زمانے میں تم پہ سلام ہوں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. ابراہیم علیہ السلام کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرے لیکن ایک تلا ہوا بچھڑا لے آئے، کیونکہ وہ بڑے مہمان نواز تھے. مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتے تھے. مہمان بھی حسین و جمیل نوجوان آئے تھے. آپ نے ان کی خاطر مدارت کے لیے فوری انتظام کیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے، نکرہم، آپ نے اس کو اوپرا سمجھا. کیا بات ہے، مہمان کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس زمانے کا یہ طریقہ اور دستور تھا کہ کوئی دشمن اپنے دشمن کا کھانا نہیں کھاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کسی شخص کا نمک کھا کر اس کے ساتھ دشمنی کرنا درست نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی قسم کا شبہ پیدا ہوا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور آپ نے ان کی طرف سے خوف محسوس کیا. کہنے لگے ہم تو ان کو نہایت تکریم کے ساتھ کھانا پیش کر رہے ہیں لیکن یہ کھاتے نہیں ہے. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی مہمانوں کی خدمت تواضع میں مدد کے لیے قریب ہی کھڑی تھی. شاہ عبد القادر مفسر قرآن فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا خوف میں مبتلا ہونا یہ ایک طبعی امر تھا، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر اور شان غضب اور انتقام کا مذہب بن کے قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، اور اس کا اثر ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پہ پڑ رہا تھا. جب فرشتوں نے آپ کو خوفزدہ دیکھا، قالوا لا تخف، کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا کہ انہیں سزا دے. تو اس موقع پہ مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہے جن کے دلائل قوی نہیں ہے لیکن تفسیری روایات میں موجود ہے. ایک بات امام ابن کثیر نے بھی اپنے تفسیر میں بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے ہم بغیر قیمت ادا کیے کھانا نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا پھر اچھا بھی اس کھانے کی قیمت ادا کر دو. فرشتوں نے قیمت دریافت کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہو. پر فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس شخص کا اخلاق اتنا عالی ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے. ایک اور عجیب و غریب بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب فرشتے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس تلے ہوئے بچھڑے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کر سین میں بندی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلا گیا. اس قسم کی باتیں بطور معجزہ تو پیش آ سکتی ہے لیکن ایسے واقعات کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اس واقعے سے ابراہیم علیہ السلام کی علم غیب کی نفی بھی ہوتی ہے. آپ ان فرشتوں کو انسان سمجھ رہے تھے اور اسی لیے انہیں کھانا بھی پیش کیا. جب انہوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی تو آپ کو بھی خوف محسوس ہوا. ظاہر ہے کہ ان کے فرشتے ہونے کا علم آپ کو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کو بتلایا نہیں گیا. آگے لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی بات آ رہی ہے. انہوں نے بھی فرشتوں کو انسان ہی سمجھا. تو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ اللہ کے سارے انبیاء لوازمات بشریت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، اور انسانیت کی لوازمات میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق عالمی کل نہیں ہے. مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. ذرے ذرے کا علم تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. واللہ بکل شیء علیم، وہی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے. سورہ یونس میں گزر چکا ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کے علم سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے.
ہر چیز علم الہی میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مہمان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ مہمان جو ہے یہ فرشتے ہیں، فضحکت، تو وہ ہنسنے لگی۔ فبشرناها باسحاق، مفسرین فرماتے ہیں کہ سارہ اس لیے ہنسی تھی کہ انہیں قوم لوط جیسی غلیظ قوم کی ہلاکت کا پتہ چل گیا تھا۔ فبشرناها باسحاق، پھر ہم نے سارہ کو اسحاق بیٹی کی بشارت سنائی۔ سارہ ابتدائی سے پسندیدہ اور اونچے درجے کی خاتون تھی، آپ مقربین الہی میں سے تھیں۔ آپ کو ساری عمر بچے کی خواہش رہی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 99 سال کی ہو گئی، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال کی تھی۔ آپ کی دوسری بیوی حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام 14 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے سارہ کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ تو بہرحال اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوگا، اور پھر فرمایا خوشی در خوشی کی بات یہ ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق بیٹے کے بعد یعقوب پوتا بھی ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس عمر پائی، اور اس دوران میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کو بھی پا لیا۔ بیٹی کی خوشخبری سن کر سارہ کو سخت حیرت ہوئی۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ہائی میں بچہ کیسے جنوں گی جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور پانج بھی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا یہ خاون ابراہیم بھی بوڑھا ہے، ساری زندگی بے اولاد گزر گئی ہے۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس عمر میں میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں اللہ کے حکم پہ تعجب ہے؟ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس بوڑھی عمر میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے، اور اللہ کا انعام تو یہ ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت پر۔ اہل بیت اور آل سے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ مراد ہے۔ ہم درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ فرشتوں کی بات چونکہ سارہ سے ہو رہی تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں بھی داخل ہے۔ شیعہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور آپ کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس میں داخل نہیں کرتے، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں بیویوں کے حق میں نازل ہوئی، اور اولاد تو سلبی ہونے کی حیثیت سے ویسے ہی اہل بیت میں داخل ہے۔ بیوی کو اہل بیت سے خارج کرنا یہ گمراہی کی بات ہے، تو فرمایا اے اہل بیت ابراہیم، تم پہ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں والا بزرگی والا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پہ مہربانی فرمائی، ان کو دین کا علم عطا کیا، بزرگی دی، آپ کے خاندان کو وسعت عطا کی، دنیا کے تمام کمال اس خاندان میں رکھ دیے، نبوت اور رسالت اس گھرانے کا یہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 نبی اٹھائے، اور پھر اسی خاندان کی دوسری شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس خاندان پہ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوفزدگی دور ہو گئی، وجاءته البشرى، اور انہیں خوشخبری بھی حاصل ہو گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے بارے میں
ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ یہاں جھگڑے سے مراد صرف بات چیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور اپنے عرض پیش کی۔ اپنے فرشتوں سے کہا آپ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان میں تو مومن بھی موجود ہے۔ فرمایا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کرو گے جن میں 300 مومن بھی رہتے ہوں؟ فرشتوں نے کہا ہم ایسی بستی کو تباہ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 200 مومنین کا ذکر کیا، پھر 30 مومن، حتیٰ کہ فرمایا اگر ایک مومن ہو تو فرشتوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو خود لوط علیہ السلام اور ان کی مومنہ بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے اور اس قوم کو کچھ مزید مہلت مل جائے۔ ان کی یہ ہمدردی اس لیے تھی ان ابراہیم الحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور تحمل والے تھے۔ آپ اواہن یعنی آہ کرنے والے تھے، اس سے آپ کی نرم دلی کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا مذکور ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرے گروہ میں شامل ہو گیا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بخشنے والے مہربان ہے۔ یہ آپ کی نرم دلی کا ثبوت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے منیب، ان کے وہ منیب بھی تھے، یعنی آپ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ آپ ہمیشہ انابت اللہ چاہتے تھے، اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح قوم بچ جائے۔ آپ لوط علیہ السلام اور ان کی بچیوں کے متعلق خاص طور پہ فکر مند تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس خیال کو چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم یعنی فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو لٹھایا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں اور اب ان کے لیے عبرتناک سزا کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ ان کی سفارش نہ کرے اور انہیں عذاب کا مزہ چکھنے دے۔ تو یہ فرشتوں کا جواب تھا۔ یہاں تک جو آیات ہے ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی تھی، ترجمہ اور تلاوت کی تھی۔ اب آگے جو آیات ہے پہلے ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور پھر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 86 تک تلاوت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ترجمہ بیان کریں گے اور پھر تفسیر بیان کریں گے۔ ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس سیئا غمگین ہوا بہم ان کی وجہ سے وضاقا اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے ذرعن سینے میں وقال اور وہ کہنے لگا ہذا یہ یوم دن ہے عصیب سخت، یعنی جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وجاءہ اور آئی اس کے پاس قومہ اس کی قوم یہرعون دوڑتے ہوئے الیہ اس کی طرف ومن قبل اور اس سے پہلے کانوا یعملون وہ کرتے رہتے تھے السیئات برے اعمال، وہ برے اعمال کرتے رہے تھے۔ قال اس نے کہا یعنی لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم ہؤلاء یہ لوگ بنا تھی میری بچیاں ہن یہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے فاتقوا اللہ تو ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے ولا تخزونی اور مجھے رسوا نہ کرو فی ضیفی میرے مہمانوں کے سامنے الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں سے رجل کوئی مرد الرشید سمجھدار، یعنی اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے تو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے حوالے سے شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ قالوا وہ کہنے لگے لقد علمت البتہ یقیناً تو جانتا ہے ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک تیری بیٹیوں میں من حق کوئی غرض وانک اور بے شک تو لتعلم البتہ جانتا ہے ما نرید جو ہم چاہتے ہیں، یعنی وہ کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم وہ بھی جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قال کہا اس نے لو ان لی بکم قوہ کاش کہ میرے لیے ہوتی تمہارے مقابلے میں قوتاً طاقت او آوی یا میں ٹھکانہ حاصل کر لوں الی رکن پناگاہ کی طرف شدید مضبوط، لوط نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناگاہ میں ٹھکانہ حاصل کر لیتا۔ قالو وہ کہنے لگے یا لوط اے لوط انا رسول ربک بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے لن یصلوا الیک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف فاسری تو رات کو لے کے چل بے اہلی کا اپنے گھر والوں کو بقطع کچھ حصہ من اللیل رات میں سے ولا یلتفت اور مڑ کے نہ دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی بھی الا امرأتک مگر تیری بیوی سوائے تیری بیوی کے، یعنی آنے والے کہنے لگے اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ انہو مصیبہا بے شک حال یہ ہے کہ
मुसीबहा पहुँचने वाला है उसे, मा असाबहुम वो जो पहुँचेगा उन्हें, इन्न मौइदहुम बेशक उनके वादे का वक्त सुबह सुबह है, अलैसा सुबह बिकरीब क्या नहीं है सुबह करीब। फलम्मा जाअ अमरुना फिर जब आ गया हमारा हुक्म, जअलना हमने बना दिया आलियहा उसका ऊपर वाला हिस्सा, साफिलहा उसके नीचे वाला हिस्सा, व अमतरना और बरसाए हमने अलैहा उन पर हिजारतन पत्थर, मिन सिज्जीलिन कंकर से, मंजूदिन तहबते कि हमने उन पे तहबते कंकर के पत्थरों की बारिश बरसाई, मुसव्वमतन निशान ज़दा थे, इंदा रब्बिका तुम्हारे रब के पास, यानी जो आपके रब के यहाँ निशान ज़दा थे, वमा हिया और नहीं है वो, मिनज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में से, बेबईद कुछ दूर, और वो बस्ती ज़ालिमों से कुछ दूर नहीं है। व इला मदियना और मदियन की तरफ, अखाहुम उनका भाई शुआइबा शुआइब अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, क़ाला उसने कहा ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो तुम, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरु उसके अलावा कोई माबूद, वला तनकुसुल मिक्याला और कमी मत करो नाप में, वल मीज़ाना वजन करने में, इन्नी अराकुम बेशक मैं तुम्हें देखता हूँ, बिखैरिन आसूदा हाल, व इन्नी अखाफु अलैकुम और बेशक मैं डरता हूँ तुम पे, अज़ाब यौमिन मुहीत एक दिन इहाता करने वाले आज़ाब से, वया कौमी और ए मेरी कौम, औफुल मिक्याला माप यानी वजन पूरा किया करो, वल मीज़ाना और मीज़ान को वजन को, बिलकिस्त इंसाफ के साथ, वला तबखसुन नासा और मत गठाया करो, अन्नास लोगों से, अशिया अहम उनकी चीज़ों को, वला तासव और मत फिरो तुम, फिल अर्ज़ ज़मीन में, मुफसिरीन फसाद करने वाले, बक़ियतुल्लाहि अल्लाह का बचा हुआ, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान लाने वाले हो, वमा अना अलैकुम और मैं नहीं हूँ तुम पर, बिहफीज़ कोई निगहबान, और मैं नहीं हूँ तुम पर कोई निगहबान। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब तफसीर आपके सामने बयान कर देंगे कि इन आयात में मुफस्सिरीन ने क्या तफसीर बयान की है। तो सबसे पहले जो आयत है, आयत नंबर 77, तो अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो आज़ाब आने का तज़किरा है उसका जिक्र कर रहे हैं। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूता जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, ये फरिश्ते जो है हसीन व जमील जवान लड़कों की शक्ल में थे। बस्ती में आके उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम का पता पूछा कि उनके मेहमान हैं। जब उनके पास पहुंचे, सी अबीहिम तो लूत अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए, वज़ाक़ बिहिम ज़रअ और उनका दिल तंग हो गया। ज़रा असल बाजू को कहते हैं, लेकिन उसका किनाया दिल पे होता है। लूत अलैहिस्सलाम बड़े तंगदिल हुए क्योंकि आप जानते थे कि आपकी कौम के लोग बड़े खबीस हैं और ये मेहमानों पे दस्त दराजी करेंगे। यहाँ भी वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली बात का इयादा हो रहा है। न इब्राहिम को इल्म हो सका और न लूत अलैहिस्सलाम पहचान सके कि ये तो फरिश्ते हैं, वो तो उन्हें इंसान समझते रहे। अगर आपको मालूम होता कि ये फरिश्ते हैं तो आपको गमगीन और तंगदिल होने की क्या ज़रूरत है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी गैबदान नहीं होते। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की तरफ से ख़तरा महसूस करते हुए फरमाया, फ़क़ाल हाज़ा यौमुन असीब ये तो बड़ा मुश्किल दिन आ गया है। अभी आप इसी सोचो विचार में थे, वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि कि आपकी कौम आपकी तरफ दौड़ती हुई आई। युहरऊन अगरचे मजहूल का सीगा है, लेकिन मारूफ के माना में है कि वो लोग दौड़ते हुए आए। नौजवान लड़कों की आमद की खबर मिली तो फौरन बुराई के इरादे से आ गए, और उनकी हालत ये थी, वमिन क़ब्ल कानू यामलून अस्सय्यात कि इससे पहले भी बुराइयों का इर्तिकाब करते थे। सूरह अनकबूत में है
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں میں برائیاں کرتے تھے۔ گویا برائی کے کھلے عام ارتکاب یا اس کی علی الاعلان اعتراف کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم اور حیا نہیں تھی۔ اس خلاف وضع فطری برائی کے علاوہ وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، ان پہ پتھر پھینکتے تھے، کبوتر بازی کے شوقین تھے اور طرح طرح کی فضول حرکتیں کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی، کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہاری لیے پاکیزہ ہے، ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بیٹیوں سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہے تو قوم کو برائی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے یہ پیشکش بھی درست تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد نہیں تھی، کیونکہ آپ کو کی تو صرف 2 ہی بیٹیاں تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ تو اس پیشکش سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اے بد نصیبو، قوم کی بچیاں میری بچیاں ہیں، کیونکہ نبی ساری قوم کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کو قضائے شہوت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو تم نکاح کر کے ان سے استفادہ حاصل کر لو اور غیر فطری طریقے سے باز آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ گندے کام نہ کرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے؟ کیا کوئی نیک چلن اور دانا آدمی نہیں ہے؟ قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی رغبت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ ہمارے ارادے کو بھی جانتے ہیں، ہم تو اپنی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اس پر لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور فرمایا لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں مستحکم کنارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ کیونکہ آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے، اس لیے نہ کوئی آپ کی برادری تھی اور نہ ہی کوئی اہل ایمان موجود تھے جو آپ کی مدد کرتے، اس لیے آپ نے نہایت اضطراب کی حالت میں اپنی زبان سے فرمایا کاش میں تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتا۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں اس وقت لوط علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خدا نخواستہ اگر ان کے مہمانوں کی تذلیل ہوئی تو وہ مہمان اس قوم کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں گے۔ تو یہ بات آپ نے مہمانوں کی دل جوئی کے لیے کی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا میزبان ہماری دفاع کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ بھی ہے رحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پہ رحم فرمائے، وہ تو بڑے مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑنے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے، لیکن یہ کلمات اضطراری حالت میں ادا کر رہے تھے، تاہم انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ تھا۔ سورہ قمر میں موجود ہے کہ جب قوم کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے، وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو روک رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے ہٹایا، حالانکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا مہمان جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ذرا سا پر ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ ہم نے ان کی آنکھیں ہی مٹھا دی اور وہ سب اندھے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹٹول ٹٹول کے مہمانوں کو کلاش کرتے رہے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ساتھ میں ہوا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے حصے میں چلے جائیں۔
वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्राअतक, और तुम में से कोई भी पीछे पलट के ना देखे सिवाय आपकी बीवी के। तो बाइबल के बयान के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी आपके साथ ही बस्ती से निकल गई हुई, लेकिन रास्ते में उसने पीछे पलट के देखा और कहा कि अल्लाह ने मेरी कौम को उसी वक्त मसख कर दिया। इतनी बात थी कि वो औरत नमक और पत्थर का खंबा बन गई। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जब आपकी बीवी ने पीछे पलट के देखा तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से एक पत्थर बरसा और वो हलाक हो गई। वो काफिरा थी, दर पर्दा काफिरों के साथ साजबाज कर रखी थी। अगरचे वो लूत अलैहिस्सलाम के निकाह में थी लेकिन ईमान नहीं लाई थी और मुनाफिकों की तरह आपके साथ ही रहती थी। और ये बात भी याद रहे कि उस जमाने में मोमिन और काफिरा का निकाह दुरुस्त था। हमारी उम्मत की इब्तदाई दौर में भी ऐसा निकाह जायज़ था, बाद में उसे ममनू करार दिया गया। जब किसी मोमिन आदमी का निकाह किसी काफिरा या मुशरिका से नहीं हो सकता। बात फरमाते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ निकली ही नहीं थी। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, कि उस औरत पे भी वही आफत आने वाली थी जो बाकी कौम के मुकद्दर हो चुकी थी। और अजाब की आमद के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न मौइदहुमुस सुबह, बेशक उनके वादे यानी अजाब के नाजिल होने का वक्त सुबह मुकर्रर किया गया। अलैसा सुबह बिकरीब, अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह करीब नहीं है। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि सुबह के वक्त उनकी मोहलत पूरी हो जाएगी और फिर इन पे अजाब नाजिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम अपनी बच्चियों को लेके रात के आखिरी हिस्से में बस्ती से निकल गए और पीछे पलट के नहीं देखा। जब काफिर दूर चले गए तो सुबह का वक्त भी हो गया। फिर क्या हुआ, फलम्मा जा अमरुना, जब हमारे अजाब का हुक्म आ गया, जअलना आलियहा साफिलहा, तो हमने उन बस्तियों के ऊपर वाले हिस्से को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दिया। सारी बस्तियों को उलट करके रख दिया, क्योंकि वो लोग काम ही उल्टे करते थे। उसके अलावा फरमा दिया वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीर, हमने इन पर पत्थरों की बारिश जो है वो बरसाई, जो मट्टी के पके हुए घुंघरों के सूरत में थे और मंजूत। और ये पत्थर जो है तह दरते बरस रहे थे। मुसव्वमतन, वो पत्थर निशान ज़दा भी थे इंद रब्बिका, तेरे परवरदिगार की तरफ से। हर पत्थर पे अल्लाह ताला ने निशान लगा दिए थे या नाम लिख दिए थे कि ये फलां सरदार के सर पे लगेगा, ये फलां की पुष्प पे पेवस्त हो जाएगा और ये फलां का खात्मा कर देगा। तो सुबह के वक्त सारा इलाका धर्म बरम हो गया और ये इलाका बहरी मैयत के किनारे पे वाक़ है। उसके पानी में अल्लाह ताला ने ऐसी खराबी पैदा कर दी कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद अब तक भी ठीक नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने कुफर, शिरक और लवातत की बीमारियों की वजह से इनको ऐसी हलाकत वाली सज़ा में मुब्तला कर दिया कि 6 लाख की आबादी में से एक फर्द भी जिंदा ना बचा सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और आपकी बच्चियों के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, ये आज़ाब जालिमों से कुछ ज़्यादा दूर नहीं। इससे पहले अक़वाम आद, समूद, कौम नूह वगैरह पे भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला की गिरफ्त आ गई। यही बात मक्के और अरब के मुशरिकीन को भी समझाई जा रही है और बाद में आने वालों को भी बताई जा रही है कि याद रखो, अल्लाह की सज़ा जालिमों से दूर नहीं है। अगर पहली कौमें इस किस्म के जुल्म की वजह से हलाक हुई तो ऐसी सज़ा तुम पे भी आ सकती है। अरब लोग बहर मैयत के किनारे से तिजारती सफ़र के दौरान गुजरते थे। शाम, फ़लस्तीन या मिस्र के लिए यही रास्ता था। तो इन उजड़ी हुई बस्तियों को देखते थे। अल्लाह ताला ने उनको मुतनब्बे किया कि देखो, इन लोगों ने नाफरमानी की तो सफ़े हस्ती से नापेद हो गए। अगर तुम भी शिरक, कुफर या मासी पे इसरार करोगे तो अल्लाह का अजाब दूर नहीं है, वो किसी वक्त भी नाजिल हो सकता है। फिर उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम का
اور اس کی قوم کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ کا عطف بھی نوح علیہ السلام کے واقعی کی ابتدائی الفاظ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ ہے، یعنی ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ مدین جو ہے حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف خلیج عقبہ اور بحر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھا۔ یمن یا مکے سے شام یا مصر کو جانے والے قافلے یہی سے گزرتے تھے، کیونکہ یہ بستی ایک بڑی شاہراہ پہ واقع تھی۔ مدین کی بستی اصل میں ایک شخص مدین ہی کے نام پہ موسوم تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی بیویاں سارہ اور ہاجرہ تو مشہور ہے، لیکن آپ کی دیگر بیویاں بھی تھی جن میں سے مدین اپنی ماں قطورہ کے بطن میں سے تھے۔ پھر اسی نام سے شہر، قبیلہ اور قوم بھی مشہور ہو گئی۔ تو شعیب علیہ السلام اسی قوم مدین کے فرد تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، ایک اصحاب مدین اور دوسرے ایکا والے۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں اور یہ مدین کے قریب ہی واقع تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایکا اور مدین والے ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور ایکا والے الگ الگ خاندان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ مورخین اور مفسرین میں شعیب علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام اللہ کی وہی نبی ہے جن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک قیام کیا تھا اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ جن کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام رہے تھے وہ خود شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ آپ کے بھتیجے یا بانجے تھے۔ تاہم مشہور یہی ہے۔ کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی تھے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جس مقام پہ آ کے کنویں پہ بیٹھے تھے اور پھر آپ نے شعیب علیہ السلام کے جانوروں کو پانی بھی پلایا تھا، ابتدا میں اسے مقدس مقام خیال کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجا، تو باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ بھی دعوت الی التوحید تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا خالق، مالک، مربی، نافع، ضار، متصرف فی الامور، علیم کل، قادر مطلق صرف اللہ ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت قطعی طور پہ حرام ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے۔ اگلی آیات میں قوم کا جواب بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی خیر خواہی کا جواب کس بھونڈے طریقے سے دیا۔ بہرحال اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا پہلو ہے، اور توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ شرک کی جو بیماری یہ تمام اقوام میں پائی گئی، آج بھی دنیا کے اکثر بیشتر لوگوں میں موجود ہے، اسی لیے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام اسی بنیادی عقیدے کی درستگی کی کوشش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی کا اکثر حصہ ایسے ہی حالات میں گزارا۔ آپ بھی لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مقام اور ہر مجلس میں یہی بات کی۔ باقی انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، کیونکہ جب تک بنیادی عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو تمام انبیاء نے توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ،
کہ جو کوئی نیک اعمال کرے گا بشرطے کہ ایمان موجود ہے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ تو دین اور شریعت کی بنیاد ایمان اور توحید پہ قائم ہے۔ اگر ایمان ہی خراب ہے، اس میں کفر اور شرک کی ملاوٹ ہے، تو پھر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی رب کی عبادت کرو، اس کے بغیر کوئی بھی مستحق کی عبادت نہیں ہے اس کے علاوہ۔ شروع ہی سے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی موجود تھی جس سے اللہ کے نبی روکتے تھے۔ بعض قوموں میں غرور اور تکبر کی بیماری تھی، بعض میں فضول خرچی تھی، بعض میں لواطت۔ قوم شعیب چونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی اخلاقی برائی ناپ تول میں کمی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک طرف تو شرک اور کفر کی بیماری سے روکا، توحید کا درس دیا، تو دوسری طرف ان کو تجارتی بد اخلاقی سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے واضح کیا کہ لین دین میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اور کسی کی حق تلفی بہت برے نتیجے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ اس کو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ راضی نہ ہو جائے جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم کو تلقین فرمائی وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی تجارتی لین دین میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، تو آپ نے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر التجار قد ولیتم امرین ہلکت فیہ الامم السافلۃ قبلکم، اے تاجروں تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے پہلے کئی قومیں تباہ ہوئی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ الکیل والمیزان، ناپ اور تول ہے۔ آپ نے جمع کا صیغہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم شعیب سے پہلے بھی کئی قومیں ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ سورہ مطففین میں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سورہ رحمان میں ترازو قائم کرنے کا مقصد بیان فرما دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، اس میں تجاوز نہ کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز تول کر دیتے، کسی کو کوئی چیز دیتے تو تولنے والے کو کہہ دیتے زن ورجا، یعنی جب تولو تو کچھ زیادہ ہی دو، کمی نہ کرو۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کی بیماری آج کے معاشرے میں موجود ہے۔ لوگ گز اور میٹر کے چکر میں کم ناپتے ہیں، پاؤ میٹر کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن ناپتے وقت گز استعمال کرتے ہیں جس سے گاہک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا ناپتے وقت کھینچ کے ماپتے ہیں، گاہک جب کپڑا سینے کے لیے حساب کرتا ہے تو 19 انچ کے بجائے 18 انچ ہی نکلتا ہے۔ تو اس طرح دھوکے کی کمائی جو ہے قطعی طور پہ حرام ہے۔ اور مال حرام کے بارے میں مقولہ یہ ہے کہ مال حرام بوت بجائے حرام رفت، کہ مال حرام بے برکت ہوتا ہے، حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے، یا تو شدی اور غمی کی باطل اور غلط رسومات کی نظر ہوتا ہے، یا عیش و عشرت کے کاموں میں ضائع ہوتا ہے، بیماری لگ جاتا ہے، کبھی کسی مقدمے میں اڑ جاتا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کی بیماری ایک مہلک بیماری ہے جس سے شعیب علیہ السلام نے قوم کو منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے آتی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو توبہ کرنے سے کوئی گناہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق خود معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن قبل آخری بار منبر پہ تشریف لائے، آپ نے واضح و نصیحت کی، اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے لوگو اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق یعنی کوئی درہم دینار لینا ہے تو آج لے لو، کیونکہ قیامت کے دن معاملہ بڑا دشوار ہوگا۔
آپ نے مردوں کے سامنے بھی بیان کیا اور عورتوں کو بھی واعظ کیا۔ بہرحال جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کے ساتھ فرمائی ہے ان میں حقوق العباد بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، انی اراکم بخیر، میں تمہیں بے شک بہتری یعنی آسودہ حالی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تم تجارت کے ذریعے محنت کر کے کمائی کرتے ہو تو اس میں کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ ایک طرف تو تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے خوف ہے تم پہ گھیر لینے والے دن کے عذاب سے، مجھے ڈر ہے قیامت والے دن تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جس سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ گویا کسی کی یک تلفی ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دائمی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کم ناپنے والے اور تولنے والوں کے لیے ہلاکت اور جہنم کی آگ ہے۔ ایسے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب آگے دینے کا موقع آتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز 4 کلو تول کر دی تو وہ 4.25 کلو نکلے گی، یا تو وزن ہی کم کرتے ہیں یا تولنے میں کمی کر دیتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے میں تمہیں بہتری میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ تم گھیر لینے والے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم کو خطاب فرمایا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں پورا کرو ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیز، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت چلو۔ شرک، کفر، بدعات، رسومات، یہ سب فساد فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ہرگز پسند نہیں ہے۔ فساد کے مقابلے میں اصلاح کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا جائے، شریعت کی پابندی کی جائے، حق تلفی، حرام کاری، جوا، رشوت خوری، فضول رسومات سے اجتناب کیا جائے، چوری، ڈاکہ، زنا، قتل وغیرہ یہ سب زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، کہ وہ فتنہ اور پسند کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے، لیکن آج کل ہر جگہ ناانصافی ہے۔ کسی عدالت، تھانے، دفتر یا ادارے میں انصاف مشکل ہی سے ملے گا۔ پھر آگے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑا اصول بتلایا، اے میری قوم بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا باقی چھوڑا ہوا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں تمام حقوق، مثلا فرائض، واجبات وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، وہی بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقوق ادا نہیں کرو گے یا مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرو گے تو وہ حرام ہوگا اور بالآخر قابل مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ بظاہر زیادہ مال میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ایسا مال حاصل کر کے یا مال کے حقوق ادا نہ کر کے انسان سخت خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صحیح اور جائز حق ہی اپنے پاس رکھو، کسی دوسرے شخص کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اقربا، یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا تو ایسا مال بے برکت ہوگا۔ بابرکت مال وہی ہوگا اس میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ فرمایا دیکھو وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں، میں تو نصیحت ہی کرتا ہوں، تم سے زبردستی عمل نہیں کرا سکتا، لہذا میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
اپنے عمل کے جواب تمہیں خود ہی جواب دینا ہوگا۔ میں نے خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اور ہر نبی ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہے، تمہاری خیرخواہی کی بات کرتا ہے، عمل تم نے خود کرنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا میرے لیے آپ کے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔